سورج فضا میں ایک مقرر راستے پر پچھلے 5 ارب سال سے 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل بھاگا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان، 9 سیارے، 27 چاند اور لاکھوں میٹرائٹ کا قافلہ اسی رفتار سے جا رہا ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی پیچھے رہ جائے یا غلطی سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے۔ سب اپنی اپنی راہ پر اپنے اپنے پروگرام کے مطابق نہایت تابیداری سے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی کہے چلتے ہیں لیکن چلانے والا کوئی نہیں، ڈیزائن ہے لیکن ڈیزائنر نہیں، قانون ہے لیکن قانون کو نافذ کرنے والا نہیں، کنٹرول ہے لیکن کنٹرولر نہیں، بس یہ سب ایک حادثہ ہے۔ تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ چاند 3,70,000 میل دور زمین پر سمندروں کے اربوں خربوں ٹن پانیوں کو ہر روز 2 دفعہ مد و جزر سے ہلاتا رہتا ہے تاکہ ان میں بسنے والی مخلوق کے لیے ہوا سے مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے، پانی صاف ہوتا رہے، اس میں تعفن پیدا نہ ہو، ساحلی علاقوں کی صفائی ہوتی رہے اور غلازتیں بہ کر گہرے پانیوں میں چلتی جائیں۔ یہی نہیں بلکہ سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے، پچھلے 3 ارب سال سے نہ زیادہ نہ کم نمکین، بلکہ ایک مناسب توازن برقرار رکھے ہوئے تاکہ اس میں چھوٹے بڑے سب آبی جانور آسانی سے تیر سکیں اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے بو نہ پھیلے۔ انہیں میں کھاری اور میٹھے پانی کی نہریں بھی ساتھ ساتھ بہتی ہیں۔ سطح زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کے سمندر ہیں جو کھارے پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں۔ سب کے درمیان ایک غیب پردہ ہے تاکہ میٹھا پانی میٹھا رہے اور کھارا پانی کھارا۔ اس حیران کن انتظام کے پیچھے کون سی عقل ہے؟ اس توازن کو کون برقرار رکھے ہوئے؟ کیا پانی کی اپنی سوچ تھی یا چاند کا فیصلہ؟ 1450 سال پہلے جب جدید سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا، عرب کے صحرا زاد ملک میں جہاں کوئی اسکول اور کالج نہیں تھا، ایک عظیم ہستی اٹھ کے سورج اور چاند کے بارے میں کہتا ہے کہ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، یہ سب ایک حساب کے پابند۔ سمندروں کی گہرائیوں کے متعلق بتاتا ہے کہ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان بیریئر برزخ ہے جو قابو میں رکھے ہوئے۔ جب ستاروں کو اپنی جگہ لٹکے ہوئے چراغ کہا جاتا تھا، وہ کہتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یعنی سب کے سب اپنے مدار پر تیر رہے ہیں۔ جب سورج کو ساکن تصور کیا جاتا تھا، وہ کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، یعنی سورج اپنے لیے مقرر شدہ راستے پر کسی انجانی منزل کی طرف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ جب کائنات کو ایک جامد آسمان کہا جاتا تھا، وہ کہتا ہے یہ پھیل رہی ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، وہ نباتات اور حیوانی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان سب کی بنیاد پانی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن اپنے دریافت قوانین قدرت اٹل ہے پر جدید سائنس کا بانی کہلاتا ہے، لیکن اس نے بہت پہلے بتایا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کسی جگہ فرق نہیں پاؤ گے۔ جدید سائنس کی ان قابل فخر دریافتوں پر 1450 سال پہلے پردہ اٹھانے والا کس یونیورسٹی سے پڑھا تھا، کس لیبارٹری میں کام کرتا تھا؟ نومولود بچے کو کون سمجھاتا ہے کہ بھوک کے وقت رو کر ماں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے؟ ماں کو کون حوصلہ دیتا ہے کہ ہر خطرے کے سامنے سینہ سپر ہو کر بچے کو بچائے؟ ایک معمولی سی چڑیا شاہی سے مقابلے پر اتر آتی ہے، یہ حوصلہ اسے کس نے دیا؟ مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہی چلنے لگتے ہیں، حیوانات کے بچے بغیر سکھائے ماؤں کی طرف دودھ کے لیے لپکتے ہیں، اور یہ سب کچھ کون سکھاتا ہے؟ جانوروں کے دلوں میں کون محبت ڈال دیتا ہے کہ اپنی چوچوں میں خوراک لا کر اپنے بچوں کے منہوں میں ڈالے؟ یہ آداب زندگی انہوں نے کہاں سے سیکھے؟ شہد کی مکھیاں دور دراز باغوں میں ایک ایک پھول سے رس چوس کر انتہائی ایمانداری سے لا کر چھتے میں جمع کرتی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک ماہر سائنسداں کی طرح جانتی ہیں کہ کچھ پھول زہریلے ہیں، ان کے پاس نہیں جاتی۔ ایک قابل انجینئر کی طرح شہد اور موم کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا فن بھی جانتی ہیں۔ جب گرمی ہوتی ہے تو شہد کو پگھل کر بہہ جانے سے بچانے کے لیے اپنے پروں کی حرکت سے پنکھا چلا کر ٹھنڈا بھی کرتی ہیں۔ موم سے ایسا گھر بناتی ہیں جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ بھی حیرت زدہ ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہیں کہ مثال نہیں۔ ہر ایک میں ایسا راڈار نظام نصب ہے کہ وہ دور دور نکل جاتی ہیں لیکن اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ انہیں زندگی کے یہ طریقے کس نے سکھائے؟ انہیں یہ عقل کس نے دی؟
مکڑا اپنے منہ کے لعاب سے شکار پکڑنے کے ایسے جال بناتا ہے کہ جدید ٹیکسٹائل انجینئرز بھی اس بناوٹ کا ایسا نفیس دھاگا بنانے سے قاصر ہے۔ گھریلو چیونٹیاں گرمیوں میں موسم سردا کے لیے خوراک جمع کرتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے گھر بناتی ہیں، ایک ایسی تنظیم سے رہتی ہیں جہاں مینجمنٹ کے تمام اصول حیران کن حد تک کار فرما ہے۔ ٹھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اپنے انڈے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور گرم پانیوں میں دیتی ہیں، لیکن ان سے نکلنے والے بچے جوان ہو کر ماں کے وطن خود بخود پہنچ جاتے ہیں۔ نباتات کی زندگی کا سائیکل بھی کم حیران کن نہیں ہے۔ جراثیم اور بیکٹیریا کیسے کروڑوں سالوں سے اپنی بقا کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ زندگی کے گرو نے کس نے سیکھا ہے؟ کیا زمین اس قدر عقل مند ہے کہ اس نے بھی خود بخود لیل و نہار کا نظام قائم کر لیا؟ خود بخود ہی اپنے محور پر جھک گئی تاکہ سارا سال موسم بدلتے رہے، کبھی بہار، کبھی گرمی، کبھی سردی اور کبھی خزاں، تاکہ اس پر بسنے والوں کو ہر طرح کی سبزیاں، پھل اور خوراک سارا سال ملتی رہے۔ زمین نے اپنے اندر شمالاً جنوباً ایک طاقتور مقناطیسی نظام بھی خود بخود ہی قائم کر لیا، تاکہ اس کے اثر کی وجہ سے بادلوں میں بجلیاں کڑکیں جو ہوا کی نائٹروجن کو نائٹرس آکسائڈ میں بدل کر بارش کے ذریعے زمین پر پودوں کے لیے قدرتی کھاد مہیا کریں۔ سمندروں پر چلنے والی بحری جہاز، آبدوز اور ہواؤں میں اڑنے والے طیارے اس مقناطیس کی مدد سے اپنا راستہ پائیں۔ آسمانوں سے آنے والی مہلک شعاعیں اس مقناطیسیت سے ٹکرا کر واپس پلٹ جائیں، تاکہ زمینی مخلوق ان کے مہلک اثرات سے محفوظ رہے اور زندگی جاری رہے۔ زمین، سورج، ہواؤں، پہاڑوں اور میدانوں نے مل کر سمندر کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا ہے، تاکہ سورج کی گرمی سے آبی بخارات اٹھیں، ہوائیں اربوں ٹن پانی کو اپنے دوش پر اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں تک لائیں۔ ستاروں سے آنے والے ریڈیائی ذرے بادلوں میں موجود پانی کو اکٹھا کر کے قطروں کی شکل دیں، اور پھر یہ پانی میٹھا بن کر خشک میدانوں کو سیراب کرنے کے لیے برسے۔ جب سردیوں میں پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں پر برف کے ذخیرے کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں جب زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پگھل کر ندی نالوں اور دریاؤں کی صورت میں میدانوں کو سیراب کرتے ہوئے واپس سمندر تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک ایسا شاندار متوازن نظام جو سب کو سیراب کرتا ہے اور کچھ بھی ضائع نہیں کرتا۔ کیا یہ بھی ستاروں، ہوا اور زمین کی اپنی باہمی سوچ تھی؟ ہمارے لبلبے خون میں شوگر کی ایک خاص مقدار کو بڑھنے نہیں دیتے۔ دل کا پمپ ہر منٹ 70-80 دفعہ منظم باقاعدہ حرکت سے خون پمپ کرتا رہتا ہے۔ ایک 75 سالہ زندگی میں بلا مرمت تقریباً 3 ارب بار دھڑکتا ہے۔ ہمارے گردے صفائی کی بے مثل اور عجیب فیکٹری ہیں جو جانتی ہیں کہ خون میں جسم کے لیے جو مفید ہے وہ رکھ لینا ہے اور فضلات کو باہر پھینک دینا ہے۔ میدا حیران کن کیمیکل کمپلیکس ہے جو خوراک سے زندگی بخش اجزاء مثلا پروٹین، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کو علیحدہ کر کے خون کے حوالے کر دیتا ہے اور فضلات کو باہر نکال دیتا ہے۔ انسانی جسم میں انجینئرنگ کے یہ شاہکار، سائنس کے یہ بے مثل نمونے، چھوٹے سے پیٹ میں یہ لاجواب فیکٹریاں، کیا یہ سب کچھ یوں ہی بن گئے تھے؟ دماغ کو کس نے بنایا؟ مضبوط ہڈیوں کے خول میں بند، پانی میں یہ تیرتا ہوا عقل کا خزانہ، معلومات کا اسٹور، احکامات کا سینٹر، انسان اور اس کے ماحول کے درمیان رابطے کا ذریعہ، ایک ایسا کمپیوٹر کی انسان اس کی بناوٹ اور ڈیزائن کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود انسانی ہاتھ اور ذہن کا بنایا ہوا کوئی سپر کمپیوٹر بھی اس کے عشر عشیر تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر انسان کھربوں خلیات کا مجموعہ ہے، اتنے چھوٹے کی خوردبین کی مدد کے بغیر نظر نہیں آتے، لیکن سب کے سب جانتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے۔ یوں انسان کا ہر ایک خلیہ شعور رکھتا ہے اور اپنے وجود میں مکمل شخصیت ہے۔ ان جینز میں ہماری پوری پروگرامنگ لکھی ہے اور زندگی اس پروگرام کے مطابق خود بخود چلتی رہتی ہے۔ ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ، ہماری شخصیت، ہماری عقل و دانش، غرض یہ کہ ہمارا سب کچھ پہلے ہی سے ان خلیات پر لکھا جا چکا ہے۔ یہ کس کی پروگرامنگ ہے؟ حیوانات ہو یا نباتات، ان کے بیچ کے اندر ان کا پورا نقشہ بند ہے۔ یہ کس کی نقشہ بندی ہے؟ خوردبین سے بھی مشکل سے نظر آنے والا سیل ایک مضبوط، توانا، عقل و ہوش والا انسان بن جاتا ہے۔ یہ کس کی بناوٹ؟ ہونٹ، زبان اور تالو کے اجزاء کو سینکڑوں انداز میں حرکت دینا کس نے سکھایا؟ ان حرکات سے طرح طرح کی عقل مند آوازیں کون پیدا کرتا ہے؟ ان آوازوں کو معنی کون دیتا ہے؟ لاکھوں الفاظ اور ہزاروں زبانوں کا خالق کون ہے؟ صرف ایک ذات، وہی جسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔
मोहम्मद रसूलुल्लाह।